السلام علیکم، میں ہوں علی رضا۔ آج کی ویڈیو ایموشنز کے بارے میں ہے۔ ایموشنز پر ہم کیسے ڈومینیٹ ہو سکتے ہیں اور اپنی لائف میں ہم کیسے فوکس ہو سکتے ہیں، اور بدی کی آلائشوں سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس حوالے سے میری آج کی ویڈیو ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہم اپنی موجودہ حالت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ جو ہمیں برائی کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہم اچھا خاصا اپنے گول کو اچیو کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور چلتے چلتے ہم اپنے گول سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، فوکس نہیں رہ پاتے۔ کس وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کسی کام پر فوکس نہیں کر پاتے، اپنے گول کو اچیو نہیں کر پاتے، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ابزورب نہیں ہو پاتے؟ کیوں ہمارا مائنڈ کنٹرول نہیں ہو پاتا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ برائی کرتے وقت اچھی خاصی سمجھداری کی باتیں کرنے والا آدمی بھی اس سے اچھی خاصی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اس کی جو وائس ہوتی ہے، جو اس کی جو دانائی ہوتی ہے، وہ اس سے چھپ جاتی ہے، اور دماغ اس کا ان باتوں سے کور ہو جاتا ہے۔ ایسا عام طور پر جو ماہرین اس حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق یہ لسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لسٹ کیا ہوتی ہے؟ ویکیپیڈیا پر اس کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ لسٹ از اے سائیکالوجیکل فورس پروڈیوسنگ انٹینس ڈیزائر فار سم تھنگ۔ لسٹ ایک ایسی قوت کا نام ہے جو مسلسل کسی کام کو کرنے کی طرف انسان کو کھینچے، بلکہ وہ کھینچتی ہی رہے۔ اور اسے دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ اس کی لسٹ کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے کہ اینی ڈیزائر وچ از آؤٹ سائڈ گول اسٹیٹمنٹ از لسٹ، یعنی جو بھی گول اسٹیٹمنٹ سے باہر ہو وہ لسٹ ہے۔ اینی ڈیزائر، واٹ از دا میننگ آف اینی ڈیزائر؟ تو جیسے آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دوران مطالعہ آپ کو چکن ٹکا کھانے کی خواہش ہوئی، تو یو آر لسٹنگ بیہائنڈ دا چکن ٹکا۔ نماز کے دوران آپ کو یہ خیال آنا کہ یار میرے پاس بھی ایک بڑی کار ہونی چاہیے، نماز میں دل نہیں لگ رہا، تو یو آر لسٹنگ بیہائنڈ دا کار اور اینی ڈیزائر۔ یہ نفس کی پیروی کہلاتی ہے۔ صوفیہ اس کو نفسانی خواہشات کا نام دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں یہ کھجلی کی طرح ہوتی ہیں، انسان کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں۔ قرآن پاک میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، انسان جب کسی بھی اپنی نفسانی خواہشات پر رسپونڈ کرتا ہے تو وہ بڑھتی بڑھتی اسے اپنا بندہ بنا لیتی ہے۔ انسان ان خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے، اور یہ یوں کہیے کہ یہ ہلکی سی چنگاری ہوتی ہے جس پر جواب دینے سے بھیانک آگ بن جاتی ہے، اور اس میں پھر انسان خود ہی اپنی بنائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے، سلگتا رہتا ہے۔ یہ سگریٹ پینے والے افراد اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ ابتداً ایک دو سگریٹ سلگاتے ہیں، پھر پیتے پیتے وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں، سگریٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک دن میں دو دو تین تین باکس سلگا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسانی خواہش کے اندر، انسانی فطرت کے اندر حرص موجود ہے۔ قرآن مجید میں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسانی فطرت کو یہ لالچ کے قریب رکھا ہے۔ کوئی بھی ایسی خواہش ہو جو آپ کا من چاہے اور وہ آپ اس کو کرتے رہیں تو یہ انسان، وہ جو خواہش ہوتی ہے انسان کی لالچ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور یہ لالچ کے بارے میں جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ انسان کی فطرت کو، انسانی جان کو یہ لالچ کے قریب رکھا ہے۔ یہ انسانی خواہش، یہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں۔ انسان کو جب وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے تو وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کی خواہش پوری کرنے کے بعد جس کو شراب کی کریونگ ہوئی، وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے تو وہ اگلی مرتبہ اس سے زیادہ ہی اس کو جو ہے نا پھر خواہش ہوتی ہے شراب پینے کی، معاذ اللہ۔
یہی معاملہ غصے کی خواہش کا ہے کہ جو غصے پر رسپونڈ کرتا ہے اس کا غصہ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ انا اور ایگو کی خواہش میں صحیح اور غلط کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے آدمی جھگڑا کرتا رہتا ہے، اور یہ پھر مٹتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفسانی خواہش ہے، اور نفسانی خواہش مٹتی نہیں ہے۔ ریلیشن شپ کی خواہش میں کودنے سے معاملہ یہ جو ہوتا ہے، جو کہ ایک جو مرد ہے وہ کسی لڑکی کے ریلیشن میں رہے، یہ بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ یہ معاملہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اللہ والوں کی عبادت، اللہ والوں کا اگر ہم حال دیکھیں تو ان کی جو ساری رات ہوتی تھی وہ عبادت میں گزرتی تھی۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اس نفسانی خواہش کے پیچھے نہیں چلے، انہوں نے اپنے ڈوپامین کو، جو ان کیمیکل جو دماغ سے ریلیز ہوا، انہوں نے اللہ کی عبادت میں خود کو لگا دیا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی عبادت میں لذت رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک زہریلا تیر کسی جنگ میں چبھ گیا تھا، تو اس کو نکالنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو کسی نے کہا کہ یہ حضرت جب نماز پڑھ رہا ہو نا تو اس وقت ان کا جو زہریلا تیر ہے وہ نکال دیا جائے۔ تو یہی ہوا کہ وہ آسانی سے نماز کے دوران، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ لیتے، وہ آسانی سے نکل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی عبادت رات بھر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ لسٹ کا ہے، تو پھر یہ لسٹ کا معنی کیا؟ لسٹ کا معنی تو ہم نے سمجھ لیا، لسٹ کی وجوہات بھی سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اپنے مقاصد سے ہٹاتا ہے، ہمیں فوکس نہیں رہنے دیتا۔ تو اب یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کا جو محرک ہے لسٹ، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خواہشات رکھ دی گئی ہیں، یا لوگوں کو خوشنما لگتی ہیں۔ کیا؟ حب الشہوات من النساء، سب سے پہلے نمبر پر ہے عورتیں، یعنی مرد کے لیے اٹریکشن عورت میں، یوں ہی عورت کا مرد کے اندر ہے۔ اچھا، والبنین، اور ہے اولاد، اور اولاد کے اندر کون؟ بنین یعنی بیٹے۔ اور تیسرے نمبر پہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یعنی سونے اور چاندی کے بہت سارے ڈھیر۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ انسان کو مال و دولت کی خواہش ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے والخیل المسومہ، یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے، اور والانعام، اور کھیتی باڑی کے لیے مویشی، والحرث، اور کھیتی۔ اس کو اگر ہم والانعام والحرث کو اگر ہم دیکھیں موجودہ زمانے کے لحاظ سے، تو یہ بڑا بزنس ہو سکتا ہے۔ اور یہ والخیل المسومہ، یہ موجودہ دور کے اعتبار سے لینڈ کروزر، بڑی بڑی کاریں ہو سکتی ہیں۔ انسان کی فطرت جن چیزوں کو لبھاتی ہے، برائی کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں، وہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، فی نفسی ہی انسان کی جو فطرت جن چیزوں کو لبھاتی ہے وہ بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی زندگی کو اعتدال میں لانے کے لیے ہوتی ہیں، اس کی زندگی کو آراستہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مگر ان چیزوں کے محور میں اپنی زندگی کو گھمانا یہ بالکل درست نہیں ہوتا۔ یہاں سے جو ہے نا مطلب انسان غلطی کر جاتا ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو لسٹ بنانا حماقت ہے۔ یہ وہ حماقت ہے جس کی بنیاد پر ساری حماقتیں نکلتی ہیں، یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ بے وقوفیوں کی ماں ہے، یہاں سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عموماً عام گفتگو کے دوران بھی سنا جاتا ہے کہ زن، زر اور زمین فساد کی جڑ ہے، جس کی بنیاد پر وہ خود فساد کرتا پھرتا ہے۔
دنیا میں سب سے پہلا قتل آپ جانتے ہیں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا تھا. میں انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس حوالے سے بات کروں گا. یہ سچے واقعے کی داستان انشاءاللہ میں اپنے اس ویڈیو میں بناؤں گا, اگلی ویڈیوز میں. اچھا, تو لسٹ کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا کہ ایک بار ان میں سے یا کسی ایک چیز میں سے اس کی انسان کو اگر اس کی لت پڑ گئی تو آدمی کو اسی کو زندگی سمجھ بیٹھتا ہے, اسی کے گرد اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے. اگر وہ حاصل ہو جائے تو اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ پھر مزید اور پھر مزید, یعنی اگر کسی کی اگر لڑکی کی طرف کسی کو اٹریکشن ہے, اس کی ایک شادی ہو جاتی ہے, چلیں اس کو حاصل بھی کر لیتا ہے, تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا. جس کی یہ خواہش مطلب ایک مرتبہ جاگ جاتی ہے, پھر وہ دوسری تیسری یوں ہی مال کمانے والوں کی طرف ہے کہ جس کے پاس ایک بنگلہ آ گیا وہ دوسرے تیسری کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو مطلب جو حرص ہے وہ انسان کا, یہ جو حرص ہے اس کا تو پیٹ انسان کا جو یہ مٹی ہی بھرے گی, جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے. تو یہ بھرتی نہیں ہے. اگر حدیث پاک میں ہے کہ اگر انسان کو 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں پھر بھی وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. یہ جو آیت شروع ہوتی ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, یہ زُیِّنَ تزئین سے بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس طرح آنکھوں میں کھپ جائے کہ آدمی اس کے اثر میں ڈوب کر ہر چیز اسی کے رنگ میں دیکھنے لگ جائے, یہاں تک کہ اس سے الگ ہو کر اس کے لیے کسی چیز کو دیکھنا ممکن نہ رہے. وہ ہر چیز کو تولنے اور پرکھنے کے لیے اسی کو پیمانہ اور کسوٹی قرار دے لے. جس طرح بھوکا آدمی, اس کی مثال یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بھوکا آدمی خواب میں بھی روٹیاں دیکھتا ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, وہ بولے 4 روٹی ہوتی ہے. یعنی پیٹ کی آگ اس کے دماغ تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اسی طرح ایک آدمی اپنی ضروریات کو مقاصد کے درجہ دے کر ان کے حصول میں رات دن لگ جاتا ہے, اور اس کے احساس اور اس کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس پر غالب آ جاتا ہے. وہ ہر چیز کو انہی کے حوالے سے دیکھنا شروع کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمانے کے بعد, انسانی خواہشات بیان فرمانے کے بعد زندگی کی حقیقت یہ بیان کی کہ مذالک متاع الحیات الدنیا. ان چیزوں کی جو حقیقت ہے یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا میں استعمال کرنے کی چیزیں ہیں. اچھے بڑا بزنس, گاڑی کی خواہش اور خود کو ریلیشن شپ میں رکھنا, یہ سب نفسانی خواہشیں ہیں. زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں, اسے انسان استعمال کرے اور بس اتنی ہی ہے اس کی حقیقت. ان کے اصول میں زندگی کی دوڑ دھوپ لگانا, انہی سے تکیہ بستر لگانا, یہ درست نہیں ہے. سانس ختم, یہ چیزیں بھی ختم, ظاہر سی بات ہے. اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے گول سے اس لیے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نفسانی خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں. فی نفسی یہ خواہش بری نہیں ہوتی, مگر ہمارا جلد بازی والا رویہ اور حرص اس خواہش کو قبل از وقت حاضر کرنے کی وجہ سے خراب کر دیتی ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں اس حوالے سے مزید بات کروں گا کہ ہم نفسانی خواہشات کے چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں, اور اس کا اپوزٹ, یعنی اگر کسی کا نفس اتنا لتھڑ گیا ہے اب برائیوں میں, بدی کی آلائشیں اس پر اتنی مطلب کہ غالب آ گئی ہیں, تو اب اسے کیا کرنا چاہیے, اس پر صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں, اس حوالے سے میں مزید اگلی ویڈیوز میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات سے بچنے کی توفیق دے اور تزکیہ نفس کی ہمیں سعادت دے.